السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دعا کیسے قبول ہوگی؟ قبولیت دعا کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، قبولیت دعا کی پہلی شرط حرام کھانے، پینے اور لباس سے بچنا ہے۔ نمبر 2، قبولیت دعا کی دوسری شرط اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو۔ نمبر 3، قبولیت دعا کی تیسری شرط یہ ہے کہ دعا میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ جلد بازی کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت دعا میں کچھ دیر ہو جانے کی وجہ سے دعا کرنے والا کہے کہ میں نے بار بار دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی، یا اس طرح کہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور قبول فرماتے ہیں جب تک تم لوگ دعا میں جلدی نہیں کرتے ہو۔ نمبر 4، قبولیت دعا میں چوتھی بات یہ ہے کہ مغرب کے وقت جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 5، قبولیت دعا میں پانچویں بات یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عدل کرنے والے حکمران کی، تیسرا مظلوم کی بد دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 6، قبولیت دعا کے لیے چھٹی بات یہ ہے کہ اذان و اقامت کے درمیانی وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان و اقامت کے درمیان مانگے جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 7، قبولیت دعا کی 7ویں بات یہ ہے کہ ہر رات کا آخری ثلث دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8، قبولیت دعا کی 8ویں بات یہ ہے کہ فرض نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد مختصر وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت بتایا ہے۔ نمبر 9، قبولیت دعا کی 9ویں بات یہ ہے کہ اپنی دعا کو بار بار دہرانا چاہیے۔ ہر اہم دعا کم از کم 3 بار دہرانا چاہیے۔ بار بار دعا کرنے سے دعا کی قبولیت قریب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ دعا کو کم از کم 3 بار دہراتے تھے۔ نمبر 10، قبولیت دعا کی 10ویں بات یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ حاضر ہو، اللہ کی طرف مکمل دھیان ہو، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا خیال دل میں ہو، اللہ کی بلند شان کے بارے میں خیال ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل والے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ نمبر 11، قبولیت دعا کے بارے میں 11ویں بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا یقین رکھے۔ اگر دعا کرنے والے کے دل میں یہ بات آئے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، تو پھر دعا قبول نہیں کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبول کی امید سے دعا مانگو۔ نمبر 12، قبولیت دعا کے بارے میں 12ویں بات یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف بھی پڑھے۔ افضل یہی ہے، اس طرح دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ابتدا میں اور اپنی ذات پر درود شریف اس کے ساتھ پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ نمبر 13، قبولیت دعا سے متعلق 13ویں بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ارشاد میں یہ حکم دیا ہے۔ نمبر 14، قبولیت دعا کی چوتھی بات یہ ہے کہ سجدہ کی حالت نہایت مبارک ہے۔ یہ دعا قبول ہونے کے اوقات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ قبولیت کا مقام ہے۔